پھر میں مسجد کے اندر چلا گیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور ایک صحیح روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ صحیح البخاری 1864۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم السلام کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل سے افضل ہیں، تبھی تو وہ امام بنے۔ واقعہ معراج، پہلا حصہ، مکہ سے مسجد اقصی تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس بارے میں تاریخی طور پر جو زیادہ درست بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہونا ہی راجح ہے، اس سے پہلے کا نہیں۔ سورۃ الاسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ جو بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم الشان واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل، یعنی ماہ ربیع الاول 1290 میں پیش آیا۔ واللہ اعلم، کئی علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ البتہ جو بات عام لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ واقعہ ماہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا، یہ بات کمزور ہے، کیونکہ کسی معتمد روایت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ واللہ اعلم۔ بعض لوگ معراج کی رات میں لیلۃ القدر کی طرح خصوصی قیام اور تلاوت اور ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی اور اصل ہوتی تو کم از کم کسی صحیح سند کے ساتھ اس مہینے اور دن کا تعین ضرور ہوتا جس میں یہ واقعہ ہوا، اور صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے، جبکہ 27 رجب کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس رات کی خاص عبادت کا کہیں ذکر ہے۔ رہی آتش بازی اور چراغاں، تو یہ آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جس سے پرہیز لازم ہے۔ اب اس واقعے کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں۔ اسراء و معراج، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات سے نوازا، ان میں سے ایک اہم معجزہ اسراء اور معراج کا تھا۔ اس معجزے کے 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر سے ہے جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا تعلق مسجد اقصی سے آسمانوں سے اوپر تک جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک سے ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں، کئی انبیاء سے ملاقات کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ اسے معراج کہا جاتا ہے۔ واقعہ اسراء و معراج کے متعلق اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر اسراء و معراج کروایا گیا، نہ کہ نیند کی حالت میں صرف روحانی طور پر۔ امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ معراج برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں سیر کرائی گئی، اور آسمان تک بلکہ وہاں سے بھی اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو لے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حسب منشاء آپ کی تکریم کی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کی طرف وحی کی۔ الطحاوی یا صفحہ 45۔ اب اس واقعے کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر سویا ہوا تھا، گھر کی چھت کو کھولا گیا، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، مجھے خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں لے آئے، مجھ پر اونگ طاری تھی اور نہ میں مکمل سویا ہوا تھا اور نہ اچھی طرح بیدار تھا، مجھے اٹھا کر زمزم کی طرف لے جایا گیا، وہاں سونے کا ایک تشت تھا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، پھر میرا سینہ زیر ناف بالوں تک چیرا گیا اور میرا دل نکال کر اسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر اس کی اصلی جگہ پر لوٹا دیا گیا، بعد ازاں میرا سینہ بند کر دیا گیا۔ شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کرنے کا یہ واقعہ صحیح روایات میں موجود ہے، اور شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ آپ کو بعد میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات کے لیے تیار کیا جائے، واللہ اعلم۔ اسراء کے واقعے کی ابتدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے البراق یا براق کہا جاتا ہے، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کا ایک قدم اس کی حد نگاہ تک جاتا تھا، مجھے اس پر بٹھایا گیا، پھر میں جب براق پر سوار ہو گیا تو یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا، وہاں میں نیچے اترا، اپنی سواری کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے علیہم السلام، جہاں دیگر انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، پھر میں مسجد کے اندر چلا گیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور ایک صحیح روایت کے یہ الفاظ ہیں
کہ میں نے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ یہاں دو تین باتیں انتہائی قابل توجہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لایا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اقصیٰ بھی فضیلت والی مسجد ہے جس میں نماز پڑھنے کی نیت سے اس کی طرف باقاعدہ سفر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَا تَشُدُّ الرِّحَالُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ مسجد الحرام ومسجدی ومسجد الاقصیٰ۔ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔ صحیح البخاری 1864۔ یعنی کسی بھی اور مسجد یا جگہ کو متبرک یا زیادہ اجر و ثواب کا باعث سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا درست نہیں ہے سوائے ان 3 کے۔ نمبر 2، یہ مسجد جس کا ارد گرد بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بابرکت ہے، الذی بارکنا حولہ، تو اس مسجد کی اپنی برکت کا کیا کہنا۔ نمبر 3، یہی وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ بعد تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ مسجد انتہائی عظمت والی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انبیاء اور رسول علیہم السلام کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہیں، تبھی تو وہ امام بنے۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام کا آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا جو واقعہ، اس بارے میں درست موقف یہی ہے کہ معراج کو جاتے ہوئے امامت انبیاء علیہ السلام کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں مسجد اقصیٰ سے باہر آیا تو جبریل علیہ السلام نے مجھے 2 برتن پیش کیے، جن میں سے ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، کیونکہ دودھ خالص ہوتا ہے جبکہ شراب انگور وغیرہ میں تبدیلی لا کر بنائی جاتی۔ اس کے علاوہ شراب انسان کے مزاج کو بھی تبدیل کر دیتی ہے اور اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، جبکہ دودھ تو انسان کی یوم پیدائش سے ہی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اسراء و معراج کے واقعے کی تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح البخاری 3207 اور 7517 اور 3887 اور صحیح مسلم 164۔ ان احادیث میں بھی مزید تفصیلات موجود ہیں۔